अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-यौम यौमुल खमीस 8 रबीउल सानी 1444 हिजरी। आज जुमेरात का दिन है, नवंबर की 3 तारीख 2022। इंशाल्लाह हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह यूसुफ आयत नंबर 94 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वलम्मा फ़सिलतुल ईरु। और जब जुदा हो गए काफिले वाले, क़ाला अबूहुम, कहने लगे उनके वालिद, इन्नी लअजिदु रिहा यूसुफ़ा, बेशक मैं जो सो यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू पाता हूँ। लौला अन तुफ़न्नितून, अगर तुम मुझे बहका हुआ ना समझो, तुम मुझे जो सो गलत ना समझो। यानी जब काफिले वाले वहां से जुदा हो गए तो यहाँ पर जो सो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे तो जो सो यूसुफ की खुशबू महसूस हो रही है, अगर तुम मुझे बहकावा ना समझो। मतलब क्या है कि वहां पर जो सो मुल्क के मिस्र में जो सो जहाँ पर के यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो सो भाई वगैरह पूरे गए थे वालिद के कहने के ऊपर कि दोबारा तुम जाओ और यूसुफ के बारे में मालूमात करो और उनके भाई के बारे में। तो जब वो सब मिलके जो सो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गए और कहने लगे कि ए अजीज, हमारे ऊपर बहुत मुसीबत आई है, हम पर और हमारे घर वालों पर, हमारे पास थोड़ी सी पूंजी है, बस इस थोड़ी सी पूंजी को लेकर तुम जो सो हमारे लिए जो सो अनाज दे दीजिए और हम पर सदका कीजिए। उस वक्त में यूसुफ अलैहिस्सलाम से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा कि क्या तुम्हें याद है, क्या तुमको पता है कि तुमने यूसुफ के साथ क्या किया था? तो उस वक्त में उन लोग समझ गए, अंदाजा हुआ। फिर उन्होंने पूछा कि क्या तुम ही यूसुफ हो? तो उस वक्त में उन्होंने कहा था कि हाँ, मैं ही यूसुफ हूँ। उसके बाद यानी जब अपने भाइयों को पता चल गया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी मनसब अता फरमाया है, बादशाहत अता फरमा दी है और इतना सब कुछ दिया है, उस वक्त में वो नादिम हुए। तो बहरहाल जब उनको सब पता चल गया कि वालिद साहब जो सो नाबिना हो गए हैं और इस तरीके से जो सो रो रो के परेशान हाल है, तो उस वक्त में यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था कि ये मेरे खमीस को ले जाओ और ले जाकर जो सो मेरे वालिद के चेहरे पे डाल दो, उनको जो सो उनकी बसीरत वापस आ जाएगी। तो उन्होंने जो सो इस तरीके से उनके भाइयों को जो सो अपनी खमीस देकर भेजा था। तो जब वो काफिला वहां से मिस्र से निकला तो इधर घर के ऊपर जब याकूब अलैहिस्सलाम है, बहुत दूर है, लंबा सफर है, लेकिन वहां पर उन्होंने जो सो कहने लगे कि मुझे तो बोले यूसुफ की खुशबू आ रही है, अगर तुम मेरे बारे में बहकावा ना समझो। मतलब क्या है कि वहां से वो जब कुर्ता लेके चले थे भाई लोग, उनके बेटे, तो यहाँ पर याकूब अलैहिस्सलाम को जो सो यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू महसूस होने लगी। अब ये कैसा है? ये हो सकता है अल्लाह के तरफ से, चूंकि वो भी जो अल्लाह के रसूल और नबी थे, तो उनको अल्लाह ताला ने जो सो गैब के जरिए से और क्या कहते हैं वही के जरिए से उनको इत्तला कर दिया होगा। ये अल्लाह के तरफ से जो सो एक मोजिजा हो सकता है, जो जिसके वजह से उतने लंबे सफर दूर भी होने के बावजूद भी जो सो उनको खुशबू आने लगी। और जब नहीं बताया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम जब बच्चे थे और घर के करीब में ही, थोड़ी ही दूर में हो सकता है, वो कुएं में भाई बेटों ने जो सब पूरों ने मिलके उनके यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब कुएं में डाल दिया था, उस वक्त में याकूब अलैहिस्सलाम को ये पता नहीं चला कि मेरे घर के करीब ही थोड़ी ही फासले पे हो सकता है फलां कुएं के अंदर मेरा बेटे को जो सो इन लोगों ने डाल के रखा। जब अल्लाह ताला जो सो बताना नहीं चाहा तो उस वक्त में जो सो उनको नहीं पता चला। और अब जो सौ बिल बल्कि बहुत लंबा रास्ता है, वहां से काफिला निकला और यहाँ पर जो सो याकूब अलैहिस्सलाम को एहसास हो गया और उनको यूसुफ की खुशबू आने लगी। तो उस वक्त में उन्होंने कहा कि अगर तुम मुझको जो सटियाया वहां या मेरा दिमाग खराब हुआ नहीं कहोगे, तो मैं तो कह रहा हूं कि मुझको जो यूसुफ की खुशबू आ रही है। खालू, उन्होंने कहा, तल्लाही, अल्लाह की कसम, इन्नका लफी ज़लालिकल क़दीम, यानी अब उसके वक्त में जो लोगों ने उनको कहने लगे कि अल्लाह की कसम, तुम तो अपने पहले ही वो पुराने वहम के अंदर मुब्तला हो। क्यों कि यहाँ पर घर पे जो लोग थे उन लोगों ने समझा कि भाई ये कैसे हो सकता है, यूसुफ को तो इतने साल हो गया जाकर और पता नहीं वो जिंदा है कि भी नहीं है, कुछ पता नहीं है, और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो मुझको यूसुफ की खुशबू आ रही है। तो लोगों ने उनको कहने लगा कि अल्लाह की कसम, तुम तो वही बोले अपने पुराने वहम में हो, यानी जो बच्चे का, तुम्हारे बेटे का जो सदमा है तुमको, वो अभी तक तुम्हारे जहन से गया नहीं और उसी में तुम मुब्तला हो। इस तरीके से लोगों ने कहना लगा। फलम्मा अंजा अल बशीरू,
پھر جب آ پہنچا خوشخبری دینے والا، القاہو اس نے ڈال دیا، علی وجہی اس کے چہرے پر، فرتدہ بصیرہ تو انہیں لوٹ آئی ان کی بینائی، قالا کہنے لگے الم اقل لکم کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا، انی عالم من اللہ کہ میں اللہ کے طرف سے جانتا ہوں، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ یعنی اب اس کے بعد جب قافلہ نکل گیا وہاں سے، کئی دن ہو سکتا ہے ہوگا لمبا سفر کر کے، جب واپس آ کے جو خوشخبری دینے والا یعنی جو آدمی جو کرتا لے آ رہا تھا، وہ جو جب لے کر آ کے ان کے چہرے کے اوپر اس کرتے کو، یوسف علیہ السلام کے کرتے کو ڈال دیا، تو فوراً جو اس نے ان کی نگاہیں بصیرت واپس آ گئی اور وہ دیکھنے لگے۔ اور اس وقت میں یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ مجھ کو اللہ کے طرف سے ان چیزوں کا علم ہے جو تم نہیں جانتے۔ مطلب یہی ہے کہ اللہ کے طرف سے مجھ کو کچھ چیزوں کا علم ہو چکا ہے جو تم کو نہیں پتا ہے۔ قالو وہ بولے، یا ابانا اے ہمارے والد، استغفر لنا ہمارے لیے استغفار کیجئے، ہمارے لیے بخشش طلب کیجئے، ذنوبنا ہمارے گناہوں پر، انا کننا خاطئین یقیناً ہم تو خطا کار تھے۔ اب جو ان کے بیٹوں کو جب سارے کے سارے بیٹے جو جمع ہو گئے، ان لوگوں کو جو سو احساس ہو گیا اپنے غلطی کا اور گناہ کا، تو اپنے والد کے سامنے کہنے لگے، اے ہمارے والد ہمارے لیے استغفار کیجئے، ہمارے لیے بخشش طلب کیجئے ہمارے گناہوں پر، یقیناً ہم جو سو خطا کار تھے۔ یعنی جو بیٹوں نے 10 بیٹوں نے جو سو مل کر یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا تھا اور وہ ساری ان کے پیچھے جو سازش کیا تھا، ان تمام کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا، اور وہ جو سو اپنے والد کے سامنے بھی غلطی کا احساس کر لیا اور کہا کہ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے استغفار کیجئے، دعا طلب کیجئے۔ قالا اس نے کہا، سوف استغفر لکم ربی جلد جو سو میں تمہارے لیے بخشش طلب کروں گا اپنے رب سے، انہ هو الغفور الرحیم بے شک وہی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اب یعقوب علیہ السلام نے جب سب بچے جب احساس کر لیے، بچوں کو غلطی کا احساس ہو گیا، اور ان لوگوں نے اپنے والد سے کہا کہ ہمارے لیے دعا کیجیے اللہ سے کہ اللہ تعالی ہم کو معاف کر دے، تو یعقوب علیہ السلام نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے میں جلد جو سو اپنے رب سے تمہارے لیے بخشش کی طلب کروں گا، اور یقیناً وہ جو سو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی چاہے انسان جتنے بڑے بڑے گناہ کرے، لیکن اس کے بعد اگر وہ سچی توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف پھر جب وہ داخل ہوئے یوسف کے پاس، او آ الیہ ابویہ انہوں نے جو سو ٹھکانہ دیا اپنے پاس اپنے ماں باپ کو، وقالا اور کہنے لگے، ادخلوا مصر داخل ہو جاؤ مصر میں، انشاء اللہ آمینین اگر اللہ نے چاہا تو امن و امان کے ساتھ۔ یعنی اب ہوا کیا، جب یوسف علیہ السلام نے پہلے ہی اپنے بھائیوں کو کہا تھا کہ جاؤ جا کر اپنے گھر والوں کو پوروں کو ساتھ میں لے آؤ، تو اب یہاں پر والد صاحب کو بینائی بھی واپس آ گئی، اور اس کے بعد اب سارے کے سارے گھر والے یعنی بھائیوں کے جو بیویاں اور بچے وغیرہ ہوں گے اور ان کے ماں باپ اور سب کو لے کر جو سو یوسف علیہ السلام کے پاس چلے گئے۔ تو جب وہ داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے پاس، تو انہوں نے جو سو اپنے ماں باپ کو جو سو اپنے قریب جگہ دیا اور کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو مصر میں، یعنی ایجپٹ جو آج کے زمانے میں جس کو ایجپٹ کہا جاتا ہے، اس کو عربی زبان میں مصر کہا جاتا ہے، تو مصر کے اندر جو سو داخل ہو جا امن و امان کے ساتھ۔ ورفع ابویہ اور انہوں نے بلند کیا اپنے ماں باپ کو، علی عرشی تخت کے اوپر، وخروا لہ اور وہ سب گر پڑے اس کے لیے، سجدن سجدے میں، وقالا اور اس نے کہا، یا ابتی اے میرے والد، ھذا تعویل یہ تعویل ہے، یہ تعبیر ہے، رؤیا میرے خواب کی، من قبل جو کہ مجھے اس سے پہلے دکھایا گیا تھا، قد جعلھا ربی حقا پس اسے کر دیا میرے رب نے سچا، وقد احسن بی اور یقیناً اس نے مجھ پر احسان کیا، اذ اخرجنی من السجن جب اس نے مجھے قید خانے سے نکالا، وجاءکم من البدو اور تمہیں لے آیا گاؤں سے، من بعدی اس کے بعد کہ ان نزغا کہ ہم جھگڑا ڈال دیا تھا، شیطان نے، بینی و بین اخوتی میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان میں، ان ربی بے شک میرا رب، لطیف عمدہ تدبیر کرنے والا ہے، لما یشاء جسے وہ چاہتا ہے، انہ هو العلیم الحکیم بے شک وہی جاننے والا حکمت والا ہے۔
یعنی جب ماں باپ اور سارے کے سارے لوگ جو سو مصر میں داخل ہو گئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو جو سو اپنے قریب جگہ دیا اور کہا کہ اگر اللہ چاہے تو تم جو سو امن و امان کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ پھر اس کے بعد میں جو سو یوسف علیہ السلام نے اپنے والد اور والدہ دونوں کو جو سو اپنے تخت پر جو سو جگہ دیا۔ اس کے بعد تمام کے تمام سارے کے سارے لوگوں نے ان کے سامنے سجدے میں گر گئے، اور اس وقت میں یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ اے میرے والد صاحب، یہ ہے میرے خواب کی تعبیر جو اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلے دکھایا تھا، اور یقیناً اس نے جو سو اس کو سچ کر دکھایا، اور یقیناً اس نے مجھ پر احسان کیا جبکہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا، اور یہ کہ تم لوگوں کو جو سو گاؤں سے جو سو یہاں پر میرے ساتھ میرے پاس ملاقات کروا دیا، گاؤں سے تمہیں یہاں تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد کہ جو سو شیطان نے جو سو میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان میں اختلاف ڈال دیا تھا، جھگڑا ڈال دیا تھا، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو تمام کو میرے ساتھ ملاقات کروا دیا، اور بے شک میرا رب جو ہے بہت عمدہ تدبیر کرنے والا ہے، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، بے شک وہی جو سو علم رکھنے والا اور حکمت والا ہے۔ تو اب یہاں پر جو سو جب والدین قریب آئے تو انہوں نے جو سو اپنے پاس قریب میں بٹھایا، پھر ان لوگوں کو جو یوسف علیہ السلام کا جو تخت تھا، یعنی جو بادشاہ کا جو تخت تھا، اس کے اوپر جو سو والدین کو وہ بٹھا لیا۔ اب اس کے بعد میں جو سو تمام کے تمام یعنی والدین اور ان کے جو 11 بھائی تھے وہ سب جو سو یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ جو ابتدا میں جو خاص طور پہ جب یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے، اس وقت میں انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ 11 سورج اور چاند اور 11 ستارے ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، تو اس خواب کو انہوں نے جو سو اپنے والد کے سامنے ذکر کیا تھا، تو والد نے بھی کہا تھا کہ اے میرے بیٹے، اپنے بھائیوں کے سامنے اپنے خواب کی ذکر نہیں کرنا، ورنہ تو وہ تیرے بارے میں کچھ غلط ارادہ کریں گے۔ تو یہ خواب جو بچپن میں دیکھا تھا یوسف علیہ السلام نے، اس کی تعبیر کئی سالوں کے بعد جوانی کے اندر جب یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتوں سے نوازا، تخت و تاج بھی عطا فرما دیا، بادشاہت عطا فرما دیا، اور اس کے بعد جو سو بھائیوں سے اور والد سے اتنی لمبی جدائی کے بعد ملاقات ہو گئی، تو یہ سارا کا سارا معاملہ ہونے کے بعد جو سو دوبارہ جب وہ سب ملاقات ہوئی، سب ایک ساتھ ملے، اس وقت میں ماں باپ اور 11 بھائیوں نے سب نے جو سو یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا۔ تو یہ تعبیر تھی اس خواب کی جو انہوں نے جو سو بچپن میں دیکھا تھا کہ سورج اور چاند اور 11 ستارے، سورج اور چاند سے جو سو تعبیر یہی ہے کہ ماں باپ اور 11 ستارے، ان کے 11 بھائی جو ہے وہ سب سجدے میں گر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی ان کو دکھایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب تمہارے ماں باپ اور تمہارے بھائی جو سو تمہارے سامنے سجدے میں گر جائیں گے۔ تو اب یہ جو سجدہ ہے یہ کون سا سجدہ ہے؟ جیسے کہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو سو سجدے تعظیمی ہے، کیونکہ سجدہ 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک تو ہے سجدے تعظیمی اور دوسرا ہے سجدے عبادت۔ جو سجدے عبادت ہے جو صرف اللہ کے سامنے کیا جا سکتا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے نہیں کیا جا سکتا۔ پہلی شریعتوں میں بھی اب بھی اور رہتی دنیا تک جو سجدے عبادت ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے کیا جا سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جو سجدے تعظیمی ہے وہ پہلی شریعتوں میں اس کی اجازت تھی، اور خاص طور پہ یوسف علیہ السلام اور جو سو یعقوب علیہ السلام کی جو شریعت تھی، اس وقت تک جو شریعت تھی اس میں جو سو سجدے تعظیمی جائز تھا۔ اسی وجہ سے جو سو یوسف علیہ السلام نے خواب میں بھی دیکھا، پھر اس کے بعد میں یعقوب علیہ السلام اور سارے کے ساروں نے ان کو سجدہ بھی کیا، اور اس کو جو سو نہ انہوں نے منع کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں بھی ذکر کر دیا۔ تو یہ تو جو سو اس وقت تک جو سو اس شریعت کے اندر تک جو سو یہ سجدے تعظیمی جائز تھا، اور جو سو اس کی اجازت تھی۔ اسی طریقے سے جو سو صحابہ اکرام جو پہلی مرتبہ جب وہ ہجرت کر کے حبشہ کے طرف، ایتھوپیا کے طرف جب گئے تھے نا، تو جو پہلی تھوڑے سے لوگ جو سو تھوڑے سے صحابہ جو سو حبشہ کے طرف، یعنی ایتھوپیا جو آج کے زمانے میں جو ملک ایتھوپیا ہے اس کے طرف ہجرت کر کے گئے تھے، تو وہاں پر ان لوگوں نے وہ جو سو کرسچینز کا ملک تھا، وہاں پر جو نجاشی جو بادشاہ تھا، وہاں پر جو سو عیسائیت رائج تھی وہاں پر، تو وہاں پر جو صحابہ گئے تھے ان لوگوں نے دیکھا تھا کہ وہاں پر بھی جو سو وہاں کے جو عیسائی ہے، جو کرسچینز ہیں، ان لوگ اپنے جو
आलिम वगैरह जो होते हैं, उनके पादरी और जो उनके फादर वगैरह जो होते हैं, उनके सामने वो सजदा किया करते थे। तो वो देखकर आकर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब वो लौट के आए, तो उन लोगों ने जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ख्वाहिश का इजहार किया कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने वहां पर देखा कि वो लोग अपने बड़ों को सजदा करते हैं और हम ख्वाहिश करते कि हम भी आपको सजदा करें। तो ये वही सजदा था, सजदे ताज़ीमी। जब सहाबा इकराम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इसकी ख्वाहिश का इजहार किया, तो उस वक्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत के साथ कह दिया कि नहीं, मेरी उस शरीयत में जो सो सजदे ताज़ीमी को हराम कर दिया गया है, इसको मना कर दिया गया है। अब मेरी इस शरीयत में, यानी इस्लाम के अंदर और इस शरीयत के अंदर, किसी भी इंसान को सजदे ताज़ीमी नहीं किया जा सकता। बल्कि आपने कहा कि अगर मेरी शरीयत में अगर ये सजदे ताज़ीमी का इजाजत होती और ये जायज होता, तो मैं हुक्म देता कि जो सो बीवी अपने शोहर को जो सो सजदा करे। तो ये वही सजदा है जो सजदे ताज़ीमी के तौर पर, यानी शोहर के जो एहसानात है बीवी के ऊपर और उसकी जो इज्जत और मुकाम है, उसके बदले में अगर मेरे इस उम्मत में, इस शरीयत में अगर इजाजत होती, तो मैं जो सो बीवियों को हुक्म देता कि वो अपने शोहरों के लिए सजदा करे। लेकिन आपने हुक्म भी नहीं दिया और आपने कह दिया, वजाहत के साथ कह दिया कि मेरी इस शरीयत में जो सो सजदे ताज़ीमी को हराम कर दिया गया है, बिल्कुल जायज़ नहीं है। तो अब इस इस्लाम के अंदर, इस शरीयत में एक ही सजदा बाकी है, वो है सजदे इबादत। और वो जो सो अल्लाह के सिवा किसी और के लिए नहीं किया जा सकता, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही के लिए सजदा किया जा सकता है। तो आज के दौर में अगर कोई इंसान ये कहता है कि नहीं, बोले हम वो इबादत का सजदा नहीं करते हैं, हम तो ताज़ीम के तौर पर सजदा करते हैं, और हम तो जो दरगाहों के पास जाकर, खबरों के पास जाकर, या अपने बड़ों के सामने, जो आज भी मुसलमान जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, नाम नेहाद मुसलमान है, वो जो अपने बड़ों के सामने या दरगाहों के सामने या खबरों के पास जाकर जो सजदे करते हैं, उनको जब मना किया जाता तो ये यही दलील देते हैं, कहते हैं कि नहीं, बोले ये सजदा और है, वो सजदा और है। बल्कि कहते हैं कि इसको सजदा ही नहीं कहते हैं। कहते हैं क्यों? कि वो सजदा तो वो होता है जिसमें नियत होती है, और पता नहीं सजदे के लिए वो इतने सारे अरका, हाथें और पैर और घुटने और ये सब कुछ मिले तो ही सजदा होता है, और ऐसा है वैसा है। ये अगर मगर और हीले बहाने जो करते हैं, ये दर हकीकत अपने आप को झूठ बोलते हैं, अपने आप को तसल्ली देने के लिए है। वरना तो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हदीस में जो वजाहत कर दिया, कहा कि मेरी इस शरीयत में, मेरी इस उम्मत में जो सजदे ताज़ीमी का कोई इजाजत नहीं है, उसका कोई जगह नहीं है। अब एक ही सजदा बाकी रह जाता है, वो है सजदे इबादत। अब कोई भी इंसान किसी के सामने भी अगर सजदे की शक्ल भी करता है या सजदे जैसा कोई हरकत करता है, तो उसको मना किया जाएगा, उसको रोका जाएगा, उसको ये इजाजत नहीं दी जाएगी कि अगर वो कहता है कि नहीं, बोले हमारा इसमें मकसद वो है और ये है, हम तो सिर्फ इज्जत करने के तौर पर और हम उनको उनका बड़ापन जानने के तौर पर इस तरीके से कर रहे हैं, तो ये माना नहीं जाएगा, उनको मना किया जाएगा। और अगर शरीयत कानून, इस्लामी कानून है और शरीयत नाफिज है वहां पर, तो वो जो वहाँ का वक्त का काजी और जो वहाँ के जिम्मेदारान है, वो उनको जो मना करेंगे, और अगर मना करने के बावजूद भी बाज नहीं आते तो उनको सजा दी जाएगी। क्यों? कि वो जो इबादत की एक शक्ल को गैरुल्लाह के सामने कर रहे हैं, चाहे माँ बाप के सामने हो, चाहे किसी वली के सामने हो, किसी बुजुर्ग के सामने हो, किसी खबर के सामने हो, किसी झंडे के सामने हो, कहीं पर भी हो, सजदा करना या सजदे जैसी हरकत करना या उतना झुक जाना या रुकू में जैसे झुकते हैं उस तरीके से झुकना, या माँ बाप के खदमोसी के नाम पर उनके खदमों को छूने के खातिर इस तरीके से झुक जाना जैसे रुकू में झुकते हैं, या माँ बाप के खदमों के ऊपर सजदा करना, ये सारी की सारी शक्लें, ये सारी की सारी कैफियतें हराम है, नाजायज है, और इससे सख्ती के साथ मना करना पड़ेगा, मना करना है। और अगर किसी के पास ताकत है तो ताकत का इस्तेमाल करके भी इसको रोका जा सकता है, और अगर जो ताकत से नहीं रोक सकते हैं तो जबान से रोकना पड़ेगा, और अगर जबान से भी रोकने पर जो फितना होने का डर है तो कम अज कम उसको दिल में बुरा जानना पड़ेगा, और अगर दिल में भी नहीं बुरा जाने तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा कि ये तो आखिरी दर्जा है ईमान का, तो अगर हमारे सामने, हमारे मुल्कों में, हमारी आंखों के सामने अल्लाह के अलावा किसी दरगाह के पास, किसी खबर के पास, किसी झंडे के पास, किसी बुजुर्ग के सामने, किसी माँ बाप के सामने रुकू किया जाता है, सजदा किया जाता है, इस तरीके से हरकतें की जाती है, और हम फिर भी जो खामोश हो जाएं, नजर चुरा लें,
تو یہ ہم بھی گناہگار ہو جائیں گے، اور اگر اس کو جائز کر دیں اور اس کو ابھاریں پھر تو وہ انسان شرک میں مبتلا ہو رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ بہت سنگین معاملہ ہے جس کو لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہیلے بہانے کر کے اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں تو یہ بات نہیں چلے گی۔ اور جو سو اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اس طریقے سے سجدہ یا رکوع یا اس طریقے سے جتنے بھی عبادت کے جو شکلیں ہیں ان میں سے کوئی بھی شکل کو کسی بھی طریقے سے اللہ کے علاوہ کے لیے ہرگز نہ کریں ہم، کیونکہ چاہے جو ہیلے بہانے کر لیں ہم، چاہے جو بہانے کریں، وہ بہرحال وہ شکل اور وہ صورت وہی ہوتی ہے، اس پر وہی حکم لگے گا، اور پھر اگر شریعت کا قانون ہے تو وہاں پر سزا بھی ملے گی، اور اگر دنیا میں سزا ملے نہ ملے آخرت میں تو اللہ کے پاس یقیناً سزا ملے گا، اور سخت کیسی سزا ہے، چھوٹی موٹی نہیں ہے۔ جو انسان شرک کرتا ہے اور شرک کر کے توبہ کرے بغیر دنیا سے چلا جاتا تو اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر دو ٹوک الفاظ میں قرآن میں کہہ دیا کہ جو کوئی شرک کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے پر جنت کو حرام کر دیا، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، اور ایسے ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہرگز مدد نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ کبھی ایسے گناہ کو معاف نہیں کرتا۔ تو بہرحال یہ تمام کی تمام جو شکلیں ہیں اسی طریقے سے جو یہ مہینہ چل رہا ہے، بلکہ آج کل میں شاید لوگ ہمارے پاس مسلمان خاص طور پہ ہمارے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں جوش و خروش کے ساتھ ایک کیا کہتے ہیں کہ اس کو بھی عید کا ہی شکل دیا جاتا ہے، اگرچہ کہ اس کو عید کا نام نہیں دیتے ہیں، لیکن 11ویں کے نام پر جو کچھ کیا جاتا ہے ہمارے ملکوں میں وہ اللہ رحم کرے، وہ بھی سراسر شرکیہ کام ہے۔ 11ویں کیا ہے؟ یہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے فاتحہ خوانی کی جاتی ہے، یعنی دعوتیں کی جاتی ہیں، نظر و نیاز کیا جاتا ہے، اور اس کو 11ویں کا نام دے کر ان کے نام سے کھانا وغیرہ پکایا جاتا ہے، یہاں تک کہ بکرے ذبح کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد میں کہا جاتا ہے کہ یہ غوث اعظم کی نیاز ہے۔ تو یاد رکھیں یہ نیاز اور نظر کرنا یہ بھی عبادت کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے، یعنی خاص طور پہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود حکم دے دیا واضح طور پر، جو 4 چیزوں کو حرام کر دیا، جس میں کہہ دیا گیا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جو 4 قسم کے بتایا کہ حرام کر دیا گیا تمہارے پر، حرمت علیکم المیتۃ مردار، والدم اور بہتا ہوا خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت۔ یہ 3 چیزیں تو ایسی ہیں جس کے بارے میں تقریباً تمام مسلمان بالاتفاق مانتے ہیں کہ یہ حرام ہے، اور اس سے کراہیت بھی کرتے ہیں، اور کبھی بھی ہرگز اس کو پسند نہیں کریں گے کہ اس کو استعمال کریں یا اس کے قریب بھی جائیں۔ تو جب تینوں چیزوں کے بارے میں تو جانتے ہیں اور اس کی حرمت کو تو سمجھتے ہیں، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے ایک 4تھی قسم بھی بیان کر دیا ہے جس کے بارے میں اکثریت مسلمانوں کی غافل ہے، اور بھولے ہوئے ہیں، اس کو نظر انداز کیے ہوئے۔ وہ کیا ہے؟ وما اہل بہ لغیر اللہ، اور اس کے علاوہ وہ تمام چیزیں جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کا نام لیا گیا ہو، چاہے اس کو ذبح کرتے وقت میں اگر وہ جانور ہے اور جانور کو ذبح کرتے وقت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو تو وہ بھی اس حکم کے مطابق حرام ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جانور تو نہیں ہے، کوئی اور کھانے پینے کی چیز ہے، اناج ہے، چاول ہے، بریانی ہے، کوئی اور چیز ہے جو انسان کھانے پینے کی چیز، کوئی مٹھائی ہے وہ بناتا ہے، یا اس کو لوگ کسی اور کے خوشی کے خاطر، کسی اور کو راضی کرنے کے خاطر، کسی اور کے اللہ کے علاوہ کے کسی کے نظر کے طور پر، نیاز کے طور پر اگر یہ کرتا ہے تو یہ بھی شرک ہو جاتا ہے، کیونکہ نظر ہے یہ بھی نظر ماننا یہ عبادت کی ایک شکلوں میں سے ایک شکل ہے۔ جیسے کہ حضرت مریم کی والدہ انہوں نے نظر مانی تھی، جس کا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، انی نظرت للرحمن صوما، یعنی جب خاص طور پہ حضرت مریم کے بارے میں ہے کہ حضرت مریم جب حاملہ ہو گئی تھی، اس کے بعد میں جب وہ پریشان ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اگر تمہارے پاس تمہارے وہ گاؤں کے لوگ اور تمہارے وہ گھر کے لوگ، تمہارے رشتہ دار وغیرہ جو لوگ ہیں وہ آ کے تم سے پوچھنے کی کوشش کرے، تم سے بات کرنے کی کوشش کرے، تو تم کہہ دینا کہ یقیناً میں نے تو نظر مانی ہوئی ہے اللہ کے خاطر، رحمان کے لیے روزے کی۔
تو پتہ کیا چلا نظر جو ہے ایک عبادت کی شکل ہے، اور اسی وجہ سے اس زمانے میں روزہ جب رکھتے تو لوگ بات بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو اس طریقے سے اللہ کی طرف سے جو سو ایک تدبیر بتا دی گئی حضرت مریم کو کہ لوگ تمہارے پاس آ کے تم سے سوال کریں تو تم کہہ دینا کہ میں نے تو نظر مانی ہے رحمان کے لیے روزہ رکھنے کی، تو لہٰذا میں تم سے آج بات نہیں کر سکتی۔ تو پتہ کیا چلا نظر جو ہے یہ ایک جو سو عبادت کی شکل ہے۔ اور نظر کیا ہوتی ہے کہ ہم جیسے اکثر عام طور پہ اپنے ملکوں میں کر لیتے ہیں کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں یہ جو سو یہ کام کروں گا، یعنی کبھی اللہ کے خاطر بھی لوگ نظر مان رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ سے نظر مانتا ہے انسان کے جیسے یا اللہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے دن کے روزے رکھوں گا، یا کسی کو کھانا کھلاؤں گا، یا میں اتنی نماز پڑھوں گا، اس طریقے سے۔ اسی طریقے سے کوئی پریشانی یا مصیبت ٹل جانے کے لیے تو نظر مانتا ہے انسان۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں یعنی اللہ کے نظر مانتے ہیں، یہ تو جائز ہے۔ حالانکہ اس میں ایک اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس طریقے سے نظر ماننا جو سو مناسب اور بھلا نہیں ہے۔ نظر تو عام طور پہ جو جائز نظر وہ ہے کہ بنا کسی شرط کے، مثال کے طور پر کوئی ایسا نفلی کام جو ہے وہ انسان اپنے لیے لازم کر لے اللہ کی رضا کے خاطر، تو ایسی نظر تو جائز ہے۔ مثال کے طور پر جو سو پیر و جمعرات کا روزہ رکھنا یہ ایک سنت ہے، اچھا ہے، افضل عمل ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان یہ نظر مان لیتا ہے کہ یا اللہ میں جو سو اگلے مہینے میں جو سو ہر جمعرات اور پیر کا روزہ رکھ لوں گا، تو یہ کیا ہے، یہ اس نے نظر مان لی بنا شرط کے، یعنی اگر یہ میرا کام ہو گیا تو یا میری اس مصیبت حل ٹل گئی تو نہیں، اسی خالی ایک طور پہ کوئی انسان کہہ دے کہ اگلے مہینے کے میں جو سو ہر جمعرات اور پیر کے روزے رکھ لوں گا، تو یہ نظر ہو گئی۔ تو اب اس انسان کو چاہیے کہ اس نظر کو پورا کرے۔ تو اس مقصد میں اس طریقے کی نظر اللہ کے پاس قبول ہوتی ہے، پسندیدہ ہے۔ لیکن جو عام طور پہ جو لوگ کرتے ہیں کہ کسی مقصد کے لیے، کسی اس کے لیے، وہ بھی اگرچہ کہ نظر ہی ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی نے وہ نظر مان لی ہے اور اس کا وہ کام ہو جاتا ہو تو اس کے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ وہ نظر پوری کرے۔ لیکن ایک نظر ہوتی ہے جو کہ غیر شرعی ہے، جو کہ حرام ہے، وہ کیا ہے کہ غیر اللہ کے نام کی نظر ماننا، جو اکثر ہمارے ملکوں میں لوگ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں درگاہ کے اوپر جا کر جو سو چادر چڑھاؤں گا، کوئی کہتا ہے کہ میں فلاں درگاہ پر جا کر جو سو لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا، کوئی کہتا ہے کہ میں فلاں درگاہ پہ جا کر میں بکرے ذبح کروں گا۔ اسی طریقے سے لوگوں نے ایک نظر یہ بھی مانی ہوئی ہوتی ہے کہ ہر سال ہم جو سو 11ویں کریں گے، یا فلاں اگلے سال ہم جو سو ہمارا یہ کام ہو گیا تو ہم یہ 11ویں کی نظر منت کریں گے یا اس کے لیے نیاز کریں گے۔ اس طریقے سے جو کرتے ہیں، یا پھر اس کے علاوہ نظر نہیں بھی مانا، ہر سال جو سو ہر سال ہو یا ایک سال ہو یا کبھی بھی ہو، غیر اللہ کے نام سے کھانا کھلانا یا ان کو خوش کرنے کے خاطر جو فاتحہ وغیرہ جو ہمارے پاس ایک سلسلہ چلا ہوا ہے، کھانا وغیرہ بنا کر اس کو سامنے رکھ کر فاتحہ دینا، یا یہ کہنا کہ اس کے اوپر جو سو پھر وہ چاروں پھول پڑتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں، پھر کہہ کے اس کو یہ تاثر دینا کہ اس کا اجر جو سو فلاں بزرگ کو پہنچ جائے، فلاں خبر والے کو پہنچ جائے، جو بھی اس طریقے کی شکلیں کرتے ہیں، یہ تمام کے تمام اسی چوتھے زمرے میں آ جاتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کا جو ذکر کیا تھا کہ حرام کر دیا گیا تمہارے اوپر مردار اور بہتا ہوا خون اور خنزیر کا گوشت، اور اسی طریقے سے وہ تمام کھانے جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کا نام لیا گیا ہو۔ اللہ کے علاوہ کا نام صرف ذبح کرتے وقت ہی نہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو، غیر اللہ کو خوش کرنے کے خاطر ان کے نام کی نظر اور نیاز کے طور پر جو کوئی کام کرتا ہے، تو یہ 2 ٹوک الفاظ میں جان لے، سمجھ لیں کہ وہ بالکل ویسے ہی حرام ہے جیسے کہ خنزیر حرام ہے۔ اب خنزیر کے بارے میں ہمارے پاس اتنی نفرت ہے ہمارے مسلمانوں میں کہ اس کا نام لینے کو پسند نہیں کرتے ہیں لوگ، بلکہ کہتے ہیں کہ بد جانور کہتا ہے، کوئی اس کو برا جانور کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ خنزیر کا نام لے لیں تو ہم کو جو سو، اور مسجد وغیرہ میں تو یہاں تک کہ ہوئے کہ اگر کوئی انسان مسجد میں بیٹھ کے کرے تو کہتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہو تم، اتنی بڑی غلط کام کرے، مسجد کے اندر خنزیر کا نام لیتے ہو، تو اتنا عیب سمجھتے ہیں خنزیر، اور خنزیر کے بارے میں اتنا عیب اور اتنا اس کو نفرت سے دیکھتے ہیں کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا۔ تو یقیناً خنزیر حرام ہے تو اس کے ساتھ اتنی ہی نفرت کی جا سکتی ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں کہ خنزیر کا نام لینا بھی جو سو بالکل نفرت ہے، نہیں، خنزیر کو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر تو کیا ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر،
तो कुरान के अंदर खिंजीर का जिक्र आया है। नाम लेने से नफरत नहीं है, बल्कि उसके जो अंदर जो खबाहत है, उसको, उसके गोश्त को खाने से उसको जो सो उसकी जो नजासत है उस वजह से उसकी हुर्मत है। तो जिस तरीके से हम जो सो मर जाना पसंद करेंगे, लेकिन अगर इंसान जो सो खिंजीर के गोश्त को खाना पसंद नहीं करेगा, उसी तरीके से मुर्दार पसंद नहीं कर सकता है कोई मुसलमान, उसी तरीके से बहता हुआ खून नहीं खा सकता है। तो ये तीनों चीजों से मुसलमानों को जितनी नफरत है, उतनी ही नफरत उन तमाम खानों से भी होना चाहिए जिसको अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह को राजी करने के खातिर, गैरुल्लाह की नजर के तौर पर, गैरुल्लाह की नियाज के तौर पर, गैरुल्लाह के फातिहा के तौर पर इस तरीके से जो काम करते हैं, जो हमारे मुल्कों में जो खास तौर पे इस महीने में 11वीं के नाम पर जो किया जाता है, वो भी उतना ही हराम है, वो भी उतना ही नाजायज है। बुरा मत माने, ये जो सो मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं मेरी क्या औकात है, मेरी क्या हिम्मत है कहने की, वो तमाम उलमा इस पे मुत्तफिक है। जो सही तौर पे जानते हैं वो कहते हैं, बल्कि वाज़ेह तौर पर इसको कहा है कि जो चौथी शक्ल जो है उसमें वो तमाम खाने आ जाते हैं, चाहे वो मिठाई हो, चाहे वो अनाज हो, चाहे वो जानवर हो ना हो, कोई भी चीज हो जो कि अल्लाह के अलावा। अच्छा, इसके अलावा मिसाल के तौर पर वक्ती तौर पर जरा ये नजर और नियाज को हम बाजू रखते हैं, क्योंकि लोग इसको मानने को तैयार नहीं होते। उन्हीं लोगों से हम अगर आम तौर पे हम पूछेंगे, ये मेरे को बताओ कि मिसाल के तौर पर अभी पिछले दिनों में हिंदुओं के पास एक त्यौहार गुजरा है जो दिवाली का त्यौहार गुजरा है, उससे पहले उनके पास दशहरा का त्यौहार गुजरा है। उस वक्त में जितने भी हमारे जो दोस्त अहबाब होते हैं, जो कारोबारी पहचान वाले होते हैं, हमारे कोलीग्स वगैरह होते हैं, वो अक्सर लोग क्या करते हैं, मुसलमानों को भी जो सो दिवाली की मिठाई ला के देंगे, और जो सो दशहरा के वक्त में अगर कोई मुसलमान जो सो किसी के पास मुलाजिम है तो और उनके पास कोई कारोबार होता है, कोई मशीनरी वगैरह है, तो उसकी पूजा वगैरह करके उन लोग जो सो मिठाई बांटते हैं। तो क्या मेरे को बताएं कि हम मुसलमान में से कितना ही बेवकूफ मुसलमान भी क्यों ना हो, कितना ही दीन से दूर क्यों ना हो, उससे अगर हम पूछेंगे कि क्या तुम वो जो मिठाई वो देते हैं तुमको दशहरा के तौर पर वक्त में, दिवाली के वक्त में, क्या तुम खाते हो, वो कहता है कि नहीं नहीं खाता हूं मैं। क्यों? वो कहेगा कि नहीं, ये तो बोले प्रसाद है बोले, और ये जो उनकी मूर्तियों के लिए पेश किया गया हुआ है, तो इसलिए ये हमारे लिए हराम है। हर आम और खास मुसलमान जानता है कि ये हमारे लिए जायज नहीं है, हमारे लिए हराम है। तो अब हम उनसे पूछेंगे कि किस बुनियाद पर यह हराम है, तो वो बेचारे आम मुसलमान जो है बेचारे, उनको तो शायद दलील नहीं पता होगी, लेकिन आपको भी मैं दावत फिक्र देता हूं, आप लोग भी कोशिश कीजिए, अपने पास अपने पहचान में जो भी मौलवी साहब है उनसे जाकर कभी पूछिएगा कि मौलवी साहब, ये जो हिंदू लोग जो हमको जो दशहरा, दिवाली और गणेश वगैरह के वक्त में जो मिठाई वगैरह ला के देते हैं, क्या हम इसको खा सकते हैं? तो कोई भी मौलवी ये नहीं कहेगा कि हाँ खा सकते हैं। कोई जाहिल किस्म के कोई बाद में आजकल ऐसा कह दिए हैं कि हाँ बोले बिस्मिल्लाह करके खा लो, इस तरीके से कहते हैं, लेकिन आम तौर पे कोई ये नहीं कहता कि जायज है, बल्कि वो यही कहेंगे कि ये हराम है। तो उनसे आप पूछिएगा कि क्यों हराम है भाई, क्यों? ये तो जानवर का गोश्त तो नहीं है, इसके ऊपर अल्लाह का अलावा का नाम तो लिया तो नहीं गया है, ये तो सिर्फ मिठाई है, इसको खाने में क्या कबाहत है? तो वो कहेंगे कि देखो ये अल्लाह के अलावा के खातिर, ये जो उनकी मूर्तियां हैं, जो जिनको शरीक करते हैं अल्लाह का, और ये जिनको खुदा समझते हैं, उनको खुश करने के खातिर उनके सामने उनको पेश किया जाता है, लिहाजा जो ये प्रसाद कहला जाता है, और ये इसीलिए हराम है। तो उनसे पूछिए कि कुरान में कहाँ पर हराम लिखा गया है प्रसाद को। तो बहरहाल अगर वो सही आलिम होगा और उसके पास इल्म होगा, तो सिवाय उस आयत के जो मैंने पढ़ा आपको, और वो उसके सिवा उनके पास कोई और दलील नहीं होगी। कुरान और हदीस में इसके अलावा कोई और चीज नहीं है जिसके जरिए से साबित कर सके, बल्कि इसी दलील में जिसमें कहा गया है कि वो हराम कर दिया गया तुम्हारे लिए मुर्दार और बहता हुआ खून और खिंजीर का गोश्त, और उसके अलावा वो तमाम चीजें जिसके ऊपर अल्लाह के अलावा का नाम लिया गया है। तो इसी आयत के रोशनी में कोई भी मौलवी साहब कहेंगे कि हाँ बोले हिंदू लोग जो अपने बुतों के सामने जो कुछ वो अपनी त्योहारों पे लाते हैं, वो हमारे लिए जायज नहीं है, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने इस आयत में हमारे लिए मना कर दिया। तो उस आयत के मुताबिक जब उनकी मिठाई वगैरह हराम हो सकती है, तो हमारे मुल्कों के अंदर जो हमारे मुसलमान भाई लोग 11वीं के नाम पर और फलां बुजुर्ग के नियाज के तौर पर, फलां की नजर के तौर पर जो खबरों के पास जाकर वो नजर नियाजें करते हैं, वो क्यों हराम नहीं हो सकती है? जरा सोचने की बात है। और अगर ये बात हमको समझ में आ गई और हम सच्ची और पक्की तौबा कर लें, तो यकीनन अल्लाह ताला हमको कामयाब कर देगा, और इंशाअल्लाह हम बहुत बड़े शिर्क से बच जाएंगे। और अगर हमने नहीं कहा और हीले बहाने करते रहे कि नहीं बोले ये तो ऐसा है, वो वैसा है, और बिस्मिल्लाह करके खा लो, और ये तो बोले इस पे तो अल्लाह का नाम ही तो लिया जाता है, थोड़ी
اس میں غلط کام کرتے ہیں. ہم جب یہ پکاتے ہیں تو وہاں پر جو سو قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں, سورہ فاتحہ پڑھا جاتا اور چاروں خل پڑھے جاتے ہیں, اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہتے ہیں, اور یہ کہہ کر ہیلے بہانے کر کر یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں بولے یہ اور ہے اور وہ اور ہے. تو اگر یہ اور ہے اور وہ اور ہے کہتے ہیں اور ہم سمجھ گئے اور تو ہماری جہالت ہے, اور حالانکہ دونوں میں فرق نہیں ہے, دونوں برابر ہے, دونوں کا یہی حکم ہے. بہرحال ہم تمام کو اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ صحیح طور پر قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور تمام شرکیہ کاموں سے بچنے کی اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کیونکہ آج کل جو سو یہ سیزن ہے, ہم تمام کو چاہیے کہ خود بھی بچے رہیں, اپنے دوست احباب, اپنے رشتہ داروں کو اپنے محلوں میں جہاں جہاں پر یہ ہوتا ہے ان تمام کو بھی اچھی طریقے سے حکمت کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ سمجھائیں کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے, کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہے کہ نظر انداز کر دیا جائے. یہ بہت بڑا گناہ ہے, اور یہی گناہ کرتے ہوئے اگر کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس بخشش بھی نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھی بچے رہیں, اپنے دوست احباب, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے جہاں تک اپنی بات جاتی ہے وہاں تک ان کو سمجھانے کی کوشش کریں. اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا فرمائے, اور شرک اور بدعت اور کفر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان پر موت دے, کیونکہ یہی حقیقی کامیابی ہے. اور ورنہ تو جیسے دنیا میں جو سو سارے نیک اعمال کرے, اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم شرکیہ کام بھی کرے, آج دیکھ لیں مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ, ایک کثیر تعداد ہے جو ان تمام چیزوں میں مبتلا ہے, اور بڑے شوق کے ساتھ, یعنی ان کو اگر ان کو جو سو حج کرنے کی اتنی فکر نہیں ہوگی, عمرہ کرنے کی اتنی فکر نہیں ہوگی جتنا جو سو اجمیر جانے کی فکر ہوتی ہے, اور فلاں فلاں درگاہوں پہ جانے کی فکر ہوتی ہے. ان کو جو سو اللہ کے نام پر کوئی جو سو کسی غریب کو کھانا کھلانے میں اتنی خوشی نہیں ہوتی ہے جتنی کہ 11ویں کے نام پر سال بھر لوگ جو سو اپنے جو اگر کاروباری لوگ ہیں یا جو تنخواہ کمانے والے ہیں, ہر دن یا ہر ہفتے یا ہر مہینے جو سو تھوڑا تھوڑا پیسہ نکال کر رکھتے رہتے ہیں, اور سال پورا ہونے کے بعد اس کو جمع کیا ہوا پیسوں سے نظر و نیاز کرتے ہیں. کچھ لوگ جو سو بکرا وغیرہ گھروں پر لا کے رکھتے ہیں اور اس کو پال کے رکھتے ہیں 2-4 مہینے پہلے سے, اور کہتے ہیں کہ یہ جو سو فلاں 11ویں کے لیے ہم نے اس کو تیار کر کے رکھا ہے. ان لوگوں کو کہیں کہ قربانی کرتے ہو تم, نہیں کریں گے, ان کے پاس قربانی کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی کہ جو سو 11ویں کے لیے بکرے کو ذبح کرنے کی. تو یہ سراسر شرکیہ کام ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح طور پر سمجھ عطا فرمائے, اور جو سو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ بھی اپنے طور پر جو سو اس کی تحقیق کیجئے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے, اور اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں. اور کل چونکہ جمعہ ہے تو انشاءاللہ ہفتہ وار ہماری چھٹی ہوگی, انشاءاللہ پھر سنیچر کے دن بات ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.